سبق نمبر 26 کی پہلی بات قربانی عبادت ہے۔ اس کے حوالے سے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کی نیاز کے طور پر جانور قربان کر دینا ہر دین میں عبادت قرار دیا گیا۔ اگر یہ عبادت غیر اللہ کے نام پر کیے جائے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ موحد کا کام یہ قربانی صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کے نام پر کرے، تمام شرائع میں حکم رہا ہے۔ غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھانا، جانور قربان کرنا وغیرہ جیسے شرک میں یہ شامل ہے اور ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب التکبیر فی العیدین، اس میں حدیث مبارک یہ ذکر کی گئی ہے تکبیراتی عیدین کے حوالے سے۔ مکحول فرماتے ہیں کہ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمنشین ابو عائشہ نے بتایا کہ حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ان دونوں حضرات سے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکبیریں کہتے تھے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ 4 تکبیریں کہتے تھے۔ کان یکبر 4 تکبیرۃ علی الجنائز، یا بعض میں ایک تکبیرہ علی الجنائز، جیسے جنازے میں 4 تکبیریں کہتے تھے ایسے آپ عیدین میں بھی 4 تکبیریں فرماتے تھے، اور 4 اس لیے فرمائے کہ پہلی رکعت کی تکبیر تحریمہ والی تکبیر ساتھ میں ملائی اور دوسری رکعت کی رکوع والی تکبیر اس کے ساتھ ملائی، اس اعتبار سے اسے 4 کہا گیا ہے، تو لہٰذا یہ 6 زائد تکبیرات اس حدیث مبارک سے ثابت۔ نمبر 3، جنات کے بارے میں عقائد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، یہ آگ سے پیدا کی گئی ہے اور انہیں اللہ نے قدرت دی ہے، مختلف شکل و صورت میں یہ آ سکتے ہیں، اور انہیں جنات کہتے ہیں۔ ان میں اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح احکام شریعت کے مکلف ہے، اور مرنے کے بعد انسانوں کی طرح ان کو بھی عذاب و ثواب ہوگا۔ جنات میں کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف جن یہ ابلیس لعین ہے۔ جنات اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے مگر ہم ان کے وجود کو ایمان بالغیب کے طور پر مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ابلیس کے لیے فرمایا کان من الجن، یہ جن کی نسل سے، کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ نمبر 4، مسائل۔ مرد کی تکفین کے مسائل۔ مرد کا مسنون کفن یہ 3 کپڑے ہیں۔ نمبر 1 ازار، نمبر 2 لفافہ، نمبر 3 کرتا، یہ 3 کپڑے ہیں، اور تینوں کو اس کا طریقہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ ازار یعنی سر سے لے کر پاؤں تک جو چادر، لمبی چادر ہے، اسے ازار کہا جاتا ہے۔ لفافہ اس چادر کو کہتے ہیں جو ازار سے لمبائی میں 1 ذراع لمبا ہو، 1.5 فٹ یہ زیادہ ہو، اسے لفافہ کہا جاتا ہے۔ اور کرتا جو بغیر آستون اور کلی کے ہو، اسے قمیص یا کفنی بھی کہتے ہیں، یہ گردن سے پاؤں تک ہوتی ہے۔ مرد کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چارپائی پر پہلے لفافہ جو ازار سر سے لے کر پاؤں تک کا کپڑا ہے اس سے 1.5 فٹ لمبا ہے، سب سے پہلے آپ نے لفافہ کو چارپائی پر بچھانا ہے، اس پر ازار بچھا دے جو سر سے لے کر پاؤں تک ہے، دوسرا نمبر اس ازار کا ہے، اور تیسرا نمبر پھر کرتا یعنی قمیص کا ہے، قمیص کا نچلا حصہ بچھا دے اور اوپر کا باقی حصہ سمیٹ کر سرہانے کی طرف رکھ دے۔ پھر میت کو غسل کے تختے سے آرام سے اٹھا کر اس بچے ہوئے کفن پر لٹا دے۔ قمیص کا جو نصف حصہ سرہانے کی طرف رکھا تھا
اس کو سر کی طرف الٹ دے کہ قمیص کا سوراخ گریبان گلے میں آ جائے، اور پیروں کی طرف بڑھا دے۔ جب اس طرح قمیص پہنا چکے تو غسل کے بعد جو تہبند میت کے بدن پر ڈالا تھا وہ نکال لے۔ میت کے سر داڑھی پر عطر وغیرہ خوشبو لگا دے۔ یاد رہے کہ مرد کو زعفران نہیں لگانا چاہیے۔ پھر پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں گھٹنوں، دونوں پاؤں پر، یعنی جن اعضاء پر آدمی سجدہ کرتا ہے، کافور مل دے۔ اس کے بعد ازار کا بایاں کنارہ میت کے اوپر لٹا دے۔ بایاں کنارہ، اب میرا بھائی یہ طرف ہے تو یہ اس کے اوپر لٹنا اس طرح کر دے اور لپیٹ دے۔ پھر اس کے اوپر دایاں کنارہ لپیٹ دے تاکہ دایاں کنارہ اس کے اوپر آ جائے، تو دایاں طرف اوپر آ جائے گا۔ پھر اسی طرح لفافہ لپیٹ دے کہ بایاں کنارہ نیچے اور دایاں کنارہ اوپر رہے۔ پھر کپڑے کی دجی سے کفن کو سر اور پاؤں کی طرف سے باندھ دے، اور بیچ سے کمر کے نیچے کو بھی ایک دجی نکال کر باندھ دے تاکہ ہوا سے یا ہلنے سے نہ کھل جائے۔ تو یہ میت کو کفن دینے کا مسنون طریقہ، خصوصاً مرد کو کفن دینے کا مسنون طریقہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا ہے، اسے بھی یاد کرنا چاہیے۔ یہ تب یاد ہوگا جب آپ پریکٹیکل کریں، کسی میت کو اس طرح ان کے ساتھ کریں، اور یا آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کام کریں۔ اب ہم نے پریکٹیکل نہیں کیا ہے تو لہٰذا ہمیں اس کا زیادہ تر چیزیں کتاب سے دیکھ کر ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جب آپ پریکٹیکل کریں تو آپ زبانی سمجھ سکیں گے۔ نمبر 5، سنن ترمذی ابواب الدعوات باب ما یقول عند الغضب میں دعا مسنون ذکر کی گئی ہے۔ غصے یا برے خواب کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔